نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجل على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم به قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك وسألوه فقال لأنها صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجا۔ وہ جب نماز اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو پڑھاتا تو قرات کے آخر میں قل هو اللہ احد ہمیشہ پڑھتا۔ جب وہ لشکر واپس آیا فلما رجعوا ذکروا ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لشکر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك، اور اس سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ فسألوه فقال لأنها صفت الرحمن، اس نے یہ بتایا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی ہے، یہ اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجا، اور وہ وہاں جا کے جب نماز پڑھاتا تو ہر نماز میں سورہ اخلاص، یعنی قرات کے آخر میں سورہ اخلاص ضرور ملاتا۔ تو جب وہ لشکر واپس آیا تو یہی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی کہ وہ یہ ایسا کرتا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ سورہ اخلاص میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا مجھے یہ پڑھنا بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ تو اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أخبروه أن الله يحبه، کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا یعنی قرآن کے کسی حصے سے محبت کرنا، یا جس طرح یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا، اس کو پڑھنا پسند کرتا تھا، تو یوں اگر قرآن کو ہم پڑھنا پسند کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ہمیں جو ہے وہ پسند کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔